بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانان جنت کے سردار، قافلہ کربلا کے سالار، حق و صداقت کے علمبردار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے، شیر خدا حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عظیم فرزند اور دوسرے صاحبزادے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے بے حد شغف تھا، اکثر روزے سے رہتے۔ حج و عمرے کی ادائیگی کا ذوق اتنا تھا کہ متعدد حج پیدل فرمائے۔ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض، نہایت متقی اور کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد مدینہ کے گورنر نے یزید کے حکم سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے بلایا، لیکن آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں نے خطوط بھیجے کہ آپ کوفہ آ جائیں تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا نہیں، اس لیے کہ یزیدی حکومت میں اسلامی اقدار کی پامالی ہو رہی ہے اور اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں۔ اس دوران یزید کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ اس نے ان کے قتل یا قید کا حکم صادر کر دیا۔ اس دوران مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ آپ کوفہ آ جائیں، کوفہ کے لوگ میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ ادھر مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ 24 دنوں کا نہایت طویل اور کٹھن سفر طے کر کے 2 محرم الحرام کو مقام کربلا پہنچے۔ یزیدی لشکر کے کمانڈر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت پر اصرار کیا اور اس بات چیت کا سلسلہ 2 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک چلتا رہا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت اور باطل کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر 10 محرم الحرام کو حق و باطل کا معرکہ ہوا، جس میں امام حسین اپنے اہل و عیال اور جانثاران کے ساتھ بھوک اور پیاس کی حالت میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، حرکت